بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات ہماری چل رہی ہے، 12 آیتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ 13ویں آیت یہاں پہ پڑھیں گے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سن لیجیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا، بے شک ہم نے، خلقناکم، تم سب کو پیدا کیا، من ذکرین، ایک مرد، انثی، اور ایک عورت سے، انثی کہتے ہیں عورت، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں، اچھا ایک مرد اور ایک عورت سے مراد ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں، قبائل اور خاندانوں میں بنایا، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی یہ پہچان کے لیے، آپس میں تفاخر کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں، پہچان کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک قبیلے میں احمد ہے تو دوسرے میں بھی احمد ہے، کہ جی فلاں قبیلے والا، صدیقی، قریشی، فلاں، اس طرح کے قبیلے ہوتے ہیں۔ ان اکرمکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جس کا تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی، یعنی نیک زیادہ ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو۔ اب آگے اس کی تشریح دیکھیے۔ کہہ رہے کہ جی اس آیت میں اسلامی بھائی چارگی اور محبت اور قوت کا درس ہے کہ تمام مسلمان در حقیقت ایک ہی ماں باپ یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو گویا انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ ہاں، مختلف قبیلوں، خاندانوں اور قوموں میں جو اللہ نے بانٹ دیا اور بنا دیا، وہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان آسان ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میرا نسب عالی ہے، میرا خاندان عالی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں زیادہ مال دولت والا، میں زیادہ عزت والا، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ بھائی مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں 4 زاہد ہے، تو آپ بولیں گے جی زاہد قریشی، زاہد صدیقی، تو زاہد زیدی، اس طرح قبیلوں سے صرف پہچان ہو جاتی ہے، فخر کرنا مقصود نہیں ہے۔ شان نزول دیکھی اس آیت کا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت فاتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا، تو مشرکین مکہ میں سے ایک نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی فوت ہو گئے، ورنہ ان کو یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ یعنی طنزیہ لہجے میں یہ بات کی کہ یہ کالا سا بندہ اذان دے رہا ہے، خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ اس سے پہلے انتقال کر گیا، نہیں تو اس کو یہ دن دیکھنا پڑتا کہ ایک حبشی مکہ میں کھڑا ہو کے اذان دے گا۔ دوسرا، حارث بن حشام نے کہا کہ محمد کو اس کالے کوے کے سوا کوئی اور آدمی نہ ملا جس کو مسجد حرام میں اذان دینے کا حکم دے دینا حضور، یعنی ان کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ بات کی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں لائے، انہوں نے کہا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو محمد طرف ان کو خبر دے دے گا، لہذا میں کچھ نہیں کہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ جی یہ مسئلہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ نے ان سب کو بلایا، ان کو بلا کر پوچھا تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا سب نے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اصل معیار تقویٰ ہے، نہ کہ ذات پات، قبیلہ، نسب، مال دولت، یہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی کالا ہو لیکن اللہ کو پسند ہوگا، کوئی کتنا ہی گورا ہو اللہ کو ناپسند ہوگا۔ رنگ نسل پر دار و مدار نہیں ہے۔ بیوٹی جو ہوتی ہے نا، بیوٹی، آج کل دنیا بیوٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک مزار بیوٹی پر نہیں ہے، کوالٹی پر اللہ کا بھاگ ہے، تو کوالٹی زیادہ مقصود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ شادی کے لیے خوبصورت لڑکا یا خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، تو اس پر مجھے شعر یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے، خوبصورتی بھی دیکھنی چاہیے، لیکن 100% صرف یہی ہمارا مقصود نہ ہو، بلکہ سیرت اور صورت دونوں دیکھنی چاہیے۔
اسی لیے فرماتے ہیں حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل. کہ صورت تو چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، صورت کو زوال آتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، دبے پڑ جاتے ہیں، کبھی بھی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، نشانات پڑ جاتے ہیں، تو صورت کو زوال ہے، سیرت کو زوال نہیں ہوتا، سیرت مستقل ہے. صورت سے صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آیت نمبر 13 تھی. آیت نمبر 14 دیکھیے آگے. آیت نمبر 14 قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں دیہاتی بدوؤں کو. قالت الاعراب، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل، آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان تو نہیں لائے. ولیکن قولوا، ہاں تم یہ کہو اسلمنا، کہ ہم اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، ابھی تک ایمان تمہارے فی قلوبکم، دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی صرف ظاہر میں اسلام قبول کیا ہے، دل سے نہیں مانتے تم، لہذا ایمان کا دعویٰ مت کرو. کیونکہ ہمارا حال ہے، ہم بھی ظاہر میں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سچے رسول ہیں، سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف. تو اسی لیے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم صرف ظاہر میں اسلام قبول کر سکے، دل سے تم نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اچھا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہاں اگر تم اب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو. ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کر لو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی دل سے مان لو. ظاہر میں اور زبان سے تو مان چکے ہو، اب اگر دل سے بھی مان لو تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. لا یلدکم، کم نہیں کرے گا اللہ، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے شیئا، کچھ بھی، بلکہ پورا پورا جو ملے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو وہ تمہارے اعمال ختم نہیں کرے گا، کاٹے گا نہیں، بلکہ پورا پورا سلا دے گا اس کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے. کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا کہ ان دیہاتی لوگوں سے یہ کہیے کہ ہم اسلام لے آئے، ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور ایمان میں کچھ فرق ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. یہ آ رہا ہے اسلام اور ایمان میں کیا کچھ فرق ہے. ٹھیک ہے، تو جواب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں. ایمان کا مطلب بھی مان لینا، اسلام کا مطلب بھی مان لینا. ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب ہے مان لینا، فرما برداری کرنا. اصطلاحی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، یعنی اصطلاحی اور عرفی اعتبار سے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے اعمال ظاہرہ. کیا مطلب اعمال ظاہرہ؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا زبان سے اقرار کرنا اور ظاہری طور پر نیک اعمال اختیار کرنا، یہ ہے اسلام. اور ایمان کا مطلب ہے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کرنا اور مان لینا، بات کو ماننا. ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کرنا دل سے، اس کو اچھا سمجھنا، یہ ہے ایمان. یعنی اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے. اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے اور دل سے ہے. سمجھ گئی؟ تو خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہوا کہ لغت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے. اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق دل سے. دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی. اچھا، اس آیت کا اور اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں ان سب کا شان نزول جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. ابھی ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 13. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 14 ہم نے پڑھی ہے. اب آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں. کہہ رہے انما المؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کہا نا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو سنو ایمان والے کون ہوتے ہیں. تو کہا انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آمنوا باللہ، انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا، وہ ایمان لائے باللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول پر، اور ثم لم یرتابوا، پھر اس نے کبھی شک نہیں کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنی جان کے ذریعے سے، یعنی حقیقی جہاد بھی جو تلواروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا پھر بلٹس وغیرہ کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، یا دینی تکالیف برداشت کی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں، اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ ہیں سچے ایمان والے تو دین میں مشقت برداشت کی۔ اب جیسے حالات آ رہے ہیں، کورونا چل رہا ہے آج کل، تو جناب اب پتہ چلے گا کہ کون سچا ایمان والا ہے۔ جہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ جی ہمیں نمازوں سے روکا جا رہا ہے، ہمیں عبادات سے روکا جا رہا ہے، تو ہم نے 130 کو سامنے رکھتے ہوئے ساری عبادتیں کرنی ہیں۔ اب پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، پڑھانے جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم سے تو عبادت ہو ہی نہیں پاتی۔ اب قدرتی طور پہ جو ایسی وبا پھیلی وہ سب اپنے گھروں میں، تو اب یہ پتہ چلے گا کہ دیکھو اللہ کی مانتے ہیں، اس کے صرف ظاہری ایمان لائے گا ایمان والے ہیں، یا اب اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، رمضان کو قیمتی بناتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 16، قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیجیے کہ کیا اللہ کو اپنے دین قبول کرنے کی خبر دیتے ہیں؟ اتعلمون، تم بتاتے ہو اللہ کو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں کہ ہم نے دین قبول کر لیا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور صرف یہی نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو جب وہ ہر چیز جانتا ہے تو یقیناً تمہارے ایمان لانے کو بھی جانتا ہے کہ تم ایمان لائے بھی ہو یا نہیں، خود زبانی دعویٰ کر رہے ہو، تو یہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 15 ہوئی، اور آیت نمبر 16 دیکھیے، اچھا 15 بھی ہو گئی، 16 بھی ہو گئی، اب آیت نمبر 17 ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ یمنون، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں علیک، آپ پر، ان اسلموا، اپنے ایمان لانے کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بغیر لڑے بڑے مسلمان ہو گئے، دوسرے لوگ تو بہت پریشان کر کے مسلمان ہوئے، تو یہ آپ پر احسان جتا رہے کہ جی دیکھیں ہم تو بغیر لڑے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا تمنوا، مجھ پر احسان مت رکھو، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے سے میرا کیا فائدہ، اور اسلام تمہارے نہ لانے سے میرا کیا نقصان؟ بھائی تمہارا ہی فائدہ ہے اور تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو کہنے بل اللہ یمن علیکم، کرے احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ کیا احسان؟ ان ہداکم، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوی ایمان میں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 18، آخری آیت، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اچھا کہہ رہے بے شک اللہ آسمان و زمین کی سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے کہ نہ اللہ کو اپنے ایمان کی خبر دو اور نہ نبی پر اپنے ایمان لانے کا احسان جتاؤ۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری چھپی ہوئی باتیں، تو پھر وہ تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہوگا، لا معنی۔ واللہ بصیر بما تعملون، تو کہ اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لہٰذا اسی کے مطابق اللہ تمہیں جزا سزا دے گا۔ تم نبی پر احسان مت جتاؤ۔ اس کی تشریح دیکھ لیجیے کہ ان آخری 5 آیات میں، ٹھیک ہے، جو 5 آخری آیت ہم نے پڑھی ہیں، 14، 15، 16، 17، 18، 14، 15، 16، 17، جو 5 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل دار و مدار وہ تصدیق قلبی پر ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اسلام کو تسلیم کرنا ضروری ہے، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کو دل سے بھی تسلیم کرنا اور اپنے ظاہر کو بھی اسلام پر لانا،
صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے۔ اب اگر ہم سے کہا جائے لڑکوں سے بھائی داڑھی رکھ لو، تو ہمارا آئیڈیل تو کوئی اور ہے، ہم تو حضور سے محبت کی دعوے کرتے ہیں، لیکن نہیں، جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، جب مولا علی کی بات آتی ہے تو جی مولا علی کی بھی داڑھی تھی، لیکن ہم تو صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم تو داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہیں، اسلامی لباس پہننے کو تیار نہیں ہیں، اسلامی کام کرنے کو ہم تیار نہیں، زبانی محبت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری بچیاں، ہماری خواتین ہیں، سر و دوپٹہ اوڑھنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نبی سے اور نبی کی بیویوں سے، اہل بیت سے۔ اہل بیت کا کیا عمل تھا بھائی؟ تو اس لیے صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو دل سے بھی ماننا پڑے گا اور کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہے بھی یا نہیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ شان نزول اب دیکھیے، ان 5 آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو اسد، آپ سے شان نزول بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ قبیلہ بنو اسد کی کچھ لوگ شدید قحط کے زمانے میں، یعنی 5 سال کی اناج غلہ نہیں مل رہا تھا، جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس پیسے ہیں بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں تو کھانے کو نہیں ہے۔ تو شدید قحط کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگ آئے اور اپنے اسلام لانے کا اظہار کرنے آئے، اور مقصود کیا تھا اسلام کا اظہار کرنے سے؟ کہ مقصود دل سے ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ مالی تعاون مقصود تھا، کہ جو ایمان لے آئیں گے تو حضور ہمیں کچھ نہ کچھ چندہ دے دیں گے، کچھ تعاون ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے مالوں میں سے ایمان کا اظہار کرنے کی وجہ سے کچھ صدقہ خیرات مل جائے گا، تو اس لیے آیت نازل ہوئی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ صرف ان کو مال چاہیے، اناج چاہیے، دل سے اسلام لے رہے، اس وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو الحمدللہ تمام ہو گئی اللہ کے فضل و احسان سے، اور آگے ہم دوسری سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔